اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 97 اور 98 کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد ذلک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم۔ ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اللہ نے کعبے کو، جو حرمت والا گھر ہے، لوگوں کے قیام کا باعث بنایا ہے، اور حرمت والے مہینے کو اور قربانی کے جانوروں کو اور پٹے والے جانوروں کو، یہ اس لیے کہ تم جان لو کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور یہ کہ بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ تفسیر کچھ ایسے ہے کہ احرام کی حالت میں شکار سے منع اس لیے کیا گیا تھا کہ اللہ کے گھر کا مقام اور احترام کا یہی تقاضا ہے، جس کا ہر مسلمان کو خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ پاک نے اسے امن اور سکون کا گہوارہ بنایا ہے۔ لفظ کعبہ کا معنی بیان کرتے ہوئے معارف القرآن کے مؤلف مفتی شفیع مرحوم لکھتے ہیں کہ عربی میں کعبہ ایسی عمارت کو کہتے ہیں جو چوکور ہو، یعنی جو چار کونوں پر استوار اور اونچی جگہ پر ہو۔ پھر ان کا بیان ہے کہ عرب میں کعبے کے نام پر خشم قبیلے کی ایک عمارت تھی جسے کعبہ یمانیہ کہا جاتا تھا۔ قرآن مجید نے اس مغالطے سے بچانے کے لیے کعبے کے ساتھ بیت الحرام کی تخصیص فرمائی ہے، جو لوگوں کے لیے باعث قیام ٹھہرایا گیا ہے۔ بیت اللہ لوگوں کے لیے باعث قیام اس لیے ہے کہ جب تک لوگ اس کا احترام اور اس جانب منہ کر کے نماز پڑھتے رہیں گے، اسی وقت تک یہ دنیا قائم رہے گی۔ جب لوگ کعبے کی طرف منہ کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ دیں گے تو دنیا بھی نیست و نابود ہو جائے گی۔ الناس، مفسرین نے 3 مفہوم بیان کیے الناس کے۔ نمبر 1 مکہ معظمہ اور اس کے آس پاس میں رہنے والے لوگ۔ نمبر 2 حج اور عمرے کے لیے بیت اللہ تک پہنچنے والے زائرین مکہ مدینہ، اور نمبر 3 پوری دنیا کے لوگ۔ اس آیت میں بیت اللہ کے ساتھ 4 حرمت والے مہینے یعنی ذوالقعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب، اور حج و عمرے کے موقع پر کی جانے والی قربانیاں اور اس کے علاوہ وہ جانور بھی محترم قرار دیے گئے ہیں جنہیں عرب بیت اللہ کے لیے وقف کرتے ہوئے ان کے گلے میں کسی قسم کا ہار ڈال دیا کرتے تھے یا کوئی نشانی۔ بعض مفسرین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ کچھ لوگ بیت اللہ کی زیارت کا سفر باندھتے تو اپنے گلے میں کوئی ہار ڈال لیا کرتے تھے تاکہ ہر قسم کی زیادتی سے وہ محفوظ ہو جائیں، مامون ہو جائیں۔ بیت اللہ کی حرمت اور برکت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ محرمات اس لیے مقرر کیے گئے ہیں تاکہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی وجہ سے تمہیں کس قدر عزت تکریم دی ہے اور اپنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہاری ضرورت کا خیال رکھا ہے، اسی طرح تمہیں بھی احساس ہونا چاہیے کہ جو تم کچھ کرتے ہو اللہ اسے خوب جان رہا ہے، کیونکہ وہ زمین اور آسمان کے ایک ایک کونے سے، ذرے ذرے سے واقف ہے۔ اور تمہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے اے مسلمانوں کہ اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو شدید ترین عذاب دینے والا اور تابع فرمان لوگوں کی کوتاہیوں کو معاف کرنے والا اور ان پر رحم کرنے والا ہے۔ اللہ پاک آگاہ کر رہا ہے، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اس نے کعبہ یعنی محترم گھر کو لوگوں کے لیے قیام کا باعث بنایا، یعنی اس کی تعظیم کے قیام کے ساتھ اس کا دین اور دنیا قائم ہے۔ کعبے کے ساتھ ان کے اسلام کی تکمیل ہوتی ہے، ان کے بوجھ ہلکے ہوتے ہیں، ان کے گھر کا قصد کرنے سے بہت زیادہ نوازشیں اور بہت زیادہ احسانات انہیں حاصل ہوتے ہیں۔ مختلف جگہوں سے مختلف رنگ و نسل کے مسلمان یہاں اکٹھے ہوتے ہیں، دور دور سے آ کر، اور ایک دوسرے سے ملتے ہیں، متعارف ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے مدد لیتے ہیں اور ایک دوسرے سے مشورہ بھی کرتے ہیں۔ ان کے درمیان ان کے دینی اور دنیاوی مفادات کے سلسلے میں رابطہ استوار ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ سورہ حج کی آیت ہے، آیت نمبر 22۔
اور آیت نمبر 28 میں فرمایا گیا کہ وہ اپنے فائدے کے کاموں میں حاضر ہوں اور قربانی کے چند معلوم دنوں میں ان کے مویشیوں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں۔ اسی وجہ سے کہ اللہ پاک نے اس محترم گھر کو لوگوں کے لیے اجتماعی زندگی کے قیام کا ذریعہ بنایا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ ہر سال بیت اللہ کا حج کرنا فرض کفایہ ہے۔ اگر تمام لوگ حج چھوڑ دیں تو تمام وہ لوگ گناہ گار ٹھہریں گے جو حج کرنے کی قدرت رکھتے ہیں، بلکہ اگر تمام لوگ حج چھوڑ دیں تو اس کی اجتماعی زندگی کا سہارا ختم ہو جائے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ اہل مکہ کے معاش کا دار و مدار اسی پر ہے کہ لوگ دور دراز سے حج اور تجارت کے ارادے سے یہاں پہ پہنچتے ہیں اور ہر قسم کی ضروریات ساتھ لاتے ہیں، جس سے اہل مکہ رزق حاصل کرتے ہیں اور لوگ یہاں پہنچ کر امن و امان پاتے ہیں۔ حتیٰ کہ زمانہ جاہلیت میں بھی حرم کے اندر کوئی شخص اپنے باپ یا بیٹے کے قاتل تک کو کچھ نہیں کہتا تھا، اور عبادت اور ثواب کے اعتبار سے یہ بہترین جگہ ہے۔ الغرض یہ تمام چیزیں لوگوں کے قیام کا باعث ہیں۔ یہاں پر لوگ آتے ہیں، ٹھہرتے ہیں، رہتے ہیں۔ کعبۃ اللہ لوگوں کے قائم رہنے کا ایک ذریعہ ہے، کیونکہ قیامت کے قریب جب ایک حبشی کعبۃ اللہ کو گرا دے گا تو اس کے بعد بہت جلد قیامت آ جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کعبے کو 2 پتلی پنڈلیوں والا حبشی گرائے گا۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ والشہر الحرام، حرمت والے مہینے 4 ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب۔ ان 4 مہینوں میں لوگ امن سے سفر اور تجارت کرتے اور سال بھر کی ضروریات جمع کر لیتے تھے۔ اس اعتبار سے یہ مہینے بھی گویا لوگوں کی زندگی قائم رہنے کا ذریعہ ہیں۔ اور پھر ہے والہدیہ والقلائد، ان کا لوگوں کے لیے قیام کا سبب ہونا اس اعتبار سے ہے کہ قربانی کا گوشت یعنی ہدی کا جانور جو ہوتا ہے مکے کے فقراء میں تقسیم ہوتا، اور ہدی اور قلادہ والے جانور کوئی شخص لے کر چلتا تو اس کا تمام عرب احترام کرتے۔ مقصد کعبہ کی عظمت کو بیان کرنا تھا، اس کے ساتھ ان چیزوں کا بھی ذکر کر دیا کیونکہ ان کا تعلق بھی بیت اللہ سے ہی ہے، تفسیر کبیر کی روایت کے مطابق۔ پھر ہے ذالک لتعلموا ان اللہ، ذالک مطلب یہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا ان چیزوں کو لوگوں کا قیام کا باعث بنانا اس لیے ہے کہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمام معاملات کی تفصیل جانتا ہے اور اس نے اپنے علم کے مطابق لوگوں کے قیام اور فائدے کے لیے یہ احکام جاری فرمائے ہیں۔ پھر آخر میں اللہ فرما رہا ہے وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، یعنی اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کی تمام تفصیلات جانتا ہے اور اسے خوب معلوم ہے کہ تمہاری دینی اور معاشی بہتری کس چیز میں ہے اور کس چیز میں نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 98 میں اللہ پاک فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم۔ الگ الگ ترجمہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اعلموا یقین جان لو، ان اللہ بے شک اللہ شدید العقاب شدید عذاب دینے والا ہے، وان اور بے شک اللہ غفور الرحیم مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا ہے یا بڑی رحمت والا ہے۔ اور رواں ترجمہ کہ تم یقین جانو کہ اللہ پاک سزا بھی سخت دینے والا ہے اور اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت اور بڑی رحمت والا ہے۔ یعنی ایک طرف انسان اللہ تعالیٰ کے عذاب سے پناہ مانگے، دوسری طرف اللہ کی رحمت کا امیدوار رہے۔ یہی ہمارا ایمان ہے کہ بندے پر خوف بھی رہے، ڈر اور امید کی کیفیت بھی طاری رہے۔ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، الاعراف سورہ میں 56 آیت میں اللہ فرما رہا ہے خوف اور طمع سے پکارو، اللہ کو خوف سے اور طمع سے پکارو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر مومن کو اللہ پاک کی تیار کی ہوئی سزا یعنی عذاب کا علم ہو جائے تو کوئی جنت کی طمع نہ کرے، اور اگر کافر کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کا علم ہو جائے تو کوئی اس کی جنت سے مایوس نہ ہو۔ مسلم شریف کی التوبہ باب کی روایت ہے۔ اللہ پاک اپنی پکڑ کے احساس سے انسان کو یاد دلاتے ہیں کہ تم آزاد نہیں ہو، اللہ پکڑنے والا ہے، کوئی تمہارے اوپر ہے، تمہیں دیکھ رہا ہے، تم جو ہے وہ جانور کی طرح اپنی زندگی نہیں گزار سکتے۔ انسان کے اپنے اعمال ہی اس کے کام آنے والے ہیں، وہ زندہ ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ پکڑ سکتا ہے، سزا اور جزا کا مالک ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔
یعنی اللہ کی حرمتوں کو پامال کرنے والوں کے لیے شدید ترین عذاب کی وعید سنائی جا رہی ہے، اور اللہ کی حرمتوں کی حفاظت کرنے والوں کے لیے رحمت اور انعامات کا وعدہ کیا جا رہا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ مجرموں اور گناہ گاروں کے لیے جہاں سخت ہے نا، وہاں اپنے بندوں کے لیے غفور بھی تو ہے، رحیم بھی تو ہے، اور یہی یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم، جان لو کہ اللہ کا عذاب سخت ہے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی ان دونوں امور کے بارے میں ہمارے دلوں میں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ پاک نافرمانی کرنے والوں کو دنیا میں اور آخرت میں سخت عذاب دینے والا ہے، اور وہ ان لوگوں کو بخش دینے والا ہے اور ان پر بہت رحم کرنے والا ہے جو توبہ کر کے اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ بس اس کے عذاب کا خوف اور اس کی بخشش اور ثواب کی امید اس علم کے ثمرات ہیں جو خوف اور امید کے تقاضوں کے مطابق عمل کرتے ہیں، ان کو ہی ملتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرما رہا ہے ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، رسول کے ذمہ تو صرف پہنچانا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ پوشیدہ رکھتے ہو۔ یہاں پہ الگ الگ الفاظ کے معنی بتائے جا رہے ہیں، ما معنی نہیں ہے، الرسولی رسول پر یا رسولوں کے ذمہ، الا البلاغ مگر پہنچا دینا، واللہ اور اللہ، یعلم وہ جانتا ہے، ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو، وما اور جو تکتمون تم سب چھپاتے ہو۔ تفسیر یوں ہے کہ اللہ کے رسول کی ذمہ داری صرف اللہ کے احکام پہنچا دینے تک ہی ہے، آگے ان احکام کی فرما برداری کی ذمہ داری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ہے۔ اگر کوئی نافرمانی کرے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، بلکہ اس سے بری الذمہ ہیں، اور اللہ ہر ایک کے ظاہری اعمال اور اقوال کے علاوہ باطنی خیالات تک سے واقف ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کس میں کس طرح کی اطاعت کا جذبہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ لوگوں کو حق اور باطل اور اچھے برے سے آگاہ کر کے لوگوں کو اللہ کی بات پہنچا دیں، اور پھر لوگوں کا فرض ہے کہ وہ برائی کی رواج اور اس کی کثرت سے مروب ہونے کے بجائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، اسی میں ان کی کامیابی ہے۔ اور یہ جو ہم خطاب ابھی سنا رہے ہیں اللہ کا، 92 آیت میں یہ مضمون پہلے بیان ہوا تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب لوگوں تک پیغام پہنچانا ہے، ان سے جبراً منوانا نہیں ہے، دل سے جو مانے وہ مانے۔ یہاں پر فرمایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری اللہ پاک کے پیغام کو ٹھیک ٹھیک لوگوں تک پہنچا دینا ہے، اس کا کام لوگوں کے پیچھے پیچھے رہنا اور اس کی خلوتوں یعنی ان کی تنہائیوں کی نگرانی کرنا نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ جو کچھ کوئی چھپاتا ہے، جو کچھ کوئی ظاہر کرتا ہے، وہ ایک ایک لمحے کو جانتا ہے، ایک ایک کام کو جانتا ہے، ایک ایک سوچ کو، ایک ایک خیال کو وہ جانتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام فقط یہ ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے برے بھلے اور نیک اور بد کی تمیز واضح کر دیں۔ بے شک برائی کتنی بھی پھیل گئی ہو، لوگوں کو کتنی بھی اچھی لگتی ہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو خوف خدا سے آگاہ کریں تاکہ ہر عقل مند انسان اللہ سے ڈرے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہی تو عقل مندی ہے اور کامیابی کا رستہ ہے۔ جہاں تک خبیث اور طیب یعنی اچھے اور برے اور نیک اور بد کا تعلق ہے، یہ فرق ہر چیز اور ہر کام میں پایا جاتا ہے۔ ہر چیز میں فائدہ بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے، انسانوں میں بھی نیک بھی ہیں، بد بھی ہیں۔ اس طرح کچھ کام دنیا اور آخرت کے لحاظ سے اچھے ہوتے ہیں، جبکہ کئی آدمی دنیا میں نقصان اور آخرت میں خسارے کا جو ہے وہ باعث والے کام کر لیتے ہیں۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی کام دنیا کے لحاظ سے ہمیں فائدہ مند نظر آتا ہے لیکن آخرت کے اعتبار سے بہت سخت نقصان کا باعث ہوتا ہے۔ حقیقی عقل یہ ہے کہ خدا خوفی کا دل میں ایسا جذبہ ہو کہ انسان صرف وہی کام کرے جو دنیا کے مقابلے میں آخرت کے لحاظ سے اس کے لیے بہتر ہو۔ لہٰذا ہر انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے اور معاف کر دینے والا ہے، نہایت مہربان ہے۔ اسی کو کائنات کے عظیم دانشور نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا۔
حضرت ابو یعلا شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کو پہچانتا ہے اور مرنے کے بعد فائدہ دینے والے اعمال سر انجام دیتا ہے، اور نادان وہ ہے جس نے اپنے آپ کو اپنے نفس کے پیچھے لگایا اور اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ سے تمنا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا اور جنت دے دے گا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اپنے رب کی ہدایت پر چلنے والے ہی فلاح پانے والے ہیں، اور جو نفس کی بخیلی سے بچ گیا وہ فلاح پا گیا۔ اللہ پاک ہم سب کو فلاح پانے والا بنائے۔ یہ ہو گئی ہماری آج کی 99 آیات تک سورہ مائدہ، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں اس سے آگے کی آیات پڑھیں گے۔ طاہرہ رضوان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔